دو دفعہ حضور کے جسد مبارک کو نکالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک دفعہ اس موقع پر جو میں نے عرض کیا ہے، اور ایک دفعہ 557 ہجری میں 557 ہجری میں سلطان نور الدین زنگی، سب کہیں رحمت اللہ تعالی، بہت نیک بادشاہ تھا، عادل بادشاہ تھا، بڑے بڑے دنیا میں بادشاہ آئے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کو عزت عطا فرمائی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اتنے نیک تھے، انہوں نے اسلام کا بڑا کام کیا، ہر طرف اسلام کا پرچم بلند کیا، دور دور تک اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ عیسائیوں نے سوچا کہ مسلمان دن بدن آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ مغرب کے لوگوں نے دو عیسائی تیار کیے، ان کو داڑیاں رکھائیں، ان کے سر پہ مامے سجائے، ان کو جبے پہنائے، اور ان کو بہت زیادہ دولت دے کے مدینہ میں بھیجا کہ تم کسی طریقے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک وہاں سے نکال کے لاؤ۔ یہ انہی کی وجود کی برکت ہے، یہ مسلمان ڈرتے نہیں ہیں، ان کا وجود کسی طریقے نکال کے لاؤ۔ انہوں نے ایک مکان خریدا کرائے پر، اور وہاں سے سرنگ نکالنا شروع کی حضور کے روضہ مبارک پر۔ دن کے وقت وہ حضور کے روضے پہ حاضری دیتے ہیں، شام کے وقت وہ یہ سرنگ نکالتے ہیں، دن کے وقت وہ بہت زیادہ سخاوت کرتے، مساکین، غریب، نچار لوگوں میں بہت زیادہ مال و دولت تقسیم کرتے۔ ان پر لوگوں کو وہم تک نہیں آیا، خیال ہی نہیں گزرا کہ یہ لوگ اس طرح کے ہیں۔ آخر پھر کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا جب راستہ رہ جاتا ہے حضور کے جسد مبارک تک، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پھر اب اس بادشاہ کو اپنی زیارت عطا فرمائی۔ سلطان نور الدین زنگی بڑے بڑے دنیا میں بادشاہ ہیں، سلطان کو اللہ کے محبوب نے اس کام کے لیے منتخب کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ نیک بھی تھا، عادل بھی تھا۔ اس نے اعلان کرایا تھا، اے لوگوں، میں فلاں مقام پہ آؤں گا، مسجد میں آؤں گا، میرے سارے وزیر مسجد میں آئیں گے، کسی بندے کو میرے وزیر کی طرف سے تکلیف پہنچی ہو، دکھ پہنچا ہو، اس کا میں مداوا بن کے آؤں گا۔ سارے لوگ آ گئے، بادشاہ بھی آ گیا، گورنر بھی آ گئے، اور سارے لوگوں سے بادشاہ نے سوال کیا، اگر میرے وزیروں سے کسی کو دکھ پہنچتا ہے تو بتاؤ، میں ابھی اس کا علاج کرنے آیا ہوں۔ الحمدللہ ہزاروں کا مجمع تھا، ایک بندہ بھی کھڑا نہیں ہوا جس نے یہ کہا ہو بادشاہ تیرے وزیر ظلم کرتے ہیں۔ سب نے بیک زبان ہو کے ایک اعلان کیا، اے بادشاہ، تو عادل ہے تو تیرے سارے وزیر بھی عادل ہیں، تو انصاف کرنے والا ہے تو تیرے سارے وزیر بھی انصاف کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ، نہ تیری طرف سے ہم دکھ دیکھتے ہیں، نہ تیرے وزیروں کی طرف سے ہم دکھ دیکھتے ہیں۔ یہ اتنا نیک تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب کے عالم میں تشریف لائے، حضور نے فرمایا، اے سلطان، یہ دو بندے مجھ سے دور کرو۔ بادشاہ سو گیا، تہجد کا ٹائم تھا، تھوڑی دیر گزری، پھر خواب آیا، اے بادشاہ، ان دو بندوں کو مجھ سے دور کرو۔ بادشاہ پھر سو گیا، اونگ آئی، تیسری بار ایک رات میں رسول اللہ نے 3 دفعہ اپنا دیدار عطا فرمایا، 3 دفعہ اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اے بادشاہ، یہ بندے پہچانو، ان کو مجھ سے دور کرو۔ آخر بادشاہ نے اپنے وزیر سے مشورہ کیا، جمال الدین موصلی سے مشورہ کیا، یہ بندے ہیں، رسول پاک نے مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا ہے اور کہا ہے ان بندوں کو دور کرو، اب کیا کروں؟ اس وزیر نے کہا، حضور آپ مدینے میں تشریف لے جائیں، اہل مدینہ کی دعوت کریں، سب کو بلائیں، جب سارے آئیں گے ان کو پہچان لینا، پھر ان کو سزا دینا۔ بادشاہ کو مشورہ پسند آیا، وزیر بھی ساتھ گیا، اعلان ہو گیا، بادشاہ روضہ رسول پہ حاضری دینے کے لیے آیا ہے، تمام اہل مدینہ کو انعام دینا چاہتا ہے،
سارے اہل مدینہ جمع ہو جائیں۔ بادشاہ نے سارے اہل مدینہ میں انعام پیش کیے، وہ دو بندے نہ آئے۔ بادشاہ نے کہا اے اہل مدینہ کیا کوئی بندہ پیچھے ہے؟ اہل مدینہ نے کہا ہاں ہاں دو بندے پیچھے ہیں، مغرب سے آئے ہیں، کرائے کا مکان ہے، لیکن انہیں تمہارے انعام کی کوئی حاجت نہیں ہے، ان کے پاس بڑا مال ہے، وہ تو خود لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، مساکین اور غریب لوگوں کی، انہیں تمہارے مال کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس لیے وہ یہاں نہیں آئے۔ بادشاہ سمجھ گیا، کہا جاؤ انہیں بلا کے لاؤ۔ جب دونوں سامنے آئے، بادشاہ کی آنکھوں میں حقیقی شعلے نکلنے لگے۔ بادشاہ نے پہچان لیا یہی وہ دو بدبخت ہیں کہ امام الانبیاء نے مجھے خواب میں دکھایا ہے، ان دو شریروں کو دور کرو، ان دو کو دور کرو۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا انہیں گرفتار کیا جائے، دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر بادشاہ ان کے کمرے میں گیا، بادشاہ نے سارا کمرہ چیک کیا، اندر لائبریری ہے اور صاف ستھرا کمرہ ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ دن کو حاضری دیتے، رات کو سرنگ نکالتے، جو امام الانبیاء کے روضے کی طرف جا رہی تھی، جو مٹی اندر سے نکلتی انہیں چمڑے کے تھیلے میں ڈال کے جنت البقیع میں فاتحہ کے لیے جاتے اور ساری مٹی وہاں ڈال آتے تاکہ لوگوں کو کوئی شک نہ گزرے۔ بادشاہ حیران ہو گیا، کمرہ صاف ستھرا ہے، کوئی ایسا معاملہ نظر نہیں آ رہا۔ بادشاہ نے بڑا غور کیا، آخر اس نے کلین کو اٹھایا۔ جب کلین کو اٹھایا نیچے سرنگ نظر آئی، اللہ اکبر، بادشاہ سمجھ گیا یہ معاملہ بڑا نازک ہے۔ اور پھر اسی رات، ابھی تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا رسول پاک کے جسد مبارک تک پہنچنے کا، اس رات بھی شدید طوفان آیا، شدید بارش آئی، شدید بجلی چمکی اور مدینہ میں زلزلہ آیا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ معاملہ ہے۔ پھر سارے لوگوں کے سامنے اس بادشاہ نے دو مغربی عیسائیوں کا سر اتارا اور کہا ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ پھر بادشاہ نے اپنے ہاتھوں سے سیسا پگلائی دیوار بنائی چاروں طرف، امام الانبیاء کے روضہ کے چاروں طرف، اور کافی گہرائی سے لے کر اوپر تک دیوار بنائی تاکہ کوئی قیامت تک اس طرح کی جسارت نہ کر سکے۔ محترم حاضرین، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے واللہ یعصمک من الناس، محبوب ہم نے آپ کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، ہم نے آپ کی حفاظت کا، بولیے نا، ہم نے آپ کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ کوئی ہے جو امام الانبیاء کے بارے میں اس طرح کی حرکت کر سکے؟